حامدا و مصلی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ معزز حاضرین، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم واقعے کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، ایک اہم اسلامی واقعہ جو دور نبوی میں پیش آیا، جو مکی دور میں پیش آیا۔ آپ سبوں کو یقیناً معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ اسلام کی دعوت اہل مکہ کو دیا تو وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے طرح طرح سے آپ کو ستایا، آپ کے ساتھ زیادتیاں کی، ظلم کیا۔ ایسے وقت میں جو لوگ آپ کے ساتھ رہے، ان میں آپ کا خاندان اور بالخصوص آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت ہی اہم رول ادا کیا۔ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا جب مکہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو، آپ پر ایمان رکھنے والوں کو، اور اسی طرح ان لوگوں کو جو آپ کے حمایتی تھے، جو آپ کا ساتھ دے رہے تھے، ان کا بائیکاٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں اور اپنی حمایت کرنے والوں کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ لینا پڑا۔ اور اس عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر بڑا کٹھن مرحلہ آیا۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، لوگ بھوک پیاس سے تڑپتے رہے۔ بچوں کے لیے ان کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہ رہا۔ طرح طرح سے مصائب کا سامنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو ابو طالب کے اس گھاٹی میں، جہاں انہوں نے پناہ لے رکھی تھی، اٹھانی پڑی۔ بالآخر یہ بائیکاٹ ختم ہوا، لیکن اس بائیکاٹ نے بڑے بوڑھوں کو بڑا سخت صدمہ پہنچایا، اور کہا جاتا ہے حضرت ابو طالب بھی اس کی کٹھنائیوں کو، اس کی سختیوں کو برداشت کر کے ٹوٹ گئے، اور اس بائیکاٹ کے ختم ہونے کے بعد ان کی صحت
خراب ہوتی چلی گئی اور بالآخر ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں دنیاوی طور پر دنیا کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے سہارے تھے۔ ان دونوں سہاروں کا اٹھ جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا، اور اسی وجہ سے سن 10 نبوی کو، جس میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا، عام الحزن قرار دیا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد قبیلے کے روایت کے مطابق عبد العزیٰ یعنی ابو لہب کے حوالے بنو ہاشم کی سرداری ہوئی۔ قبیلے کی حمایت کی وجہ سے، حضرت ابو طالب کی حمایت کی وجہ سے اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حد تک رعایت کرتے تھے۔ جب ابو لہب کے حصے میں قبیلے کی سرداری آئی تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ شخص جو آپ کا خاندان میں سب سے بڑا دشمن تھا، وہ آپ کی حمایت کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے سے خارج کر دیا۔ قبیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخراج کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ عرب کے صحرائی ماحول میں جہاں قبائل کی حمایت ان کے افراد کے لیے بڑی اہمیت کی چیز تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو لہب نے قبیلے سے خارج کرنے کا اعلان کیا، قبیلے سے اخراج کا اعلان کیا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا حادثہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس کے بعد سے مکی زندگی کے آخری 3 سال انتہائی سنگین رہے، اور ان 3 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد قبائل میں جا کر ان سے پناہ چاہی، ان سے اپنی حمایت کے لیے درخواست کی، لیکن ایک ایسے شخص کو جو اہل مکہ کا دشمن تھا اور اپنے قبیلے کا سردار، جس سے کھلے عام دشمنی کر رہا تھا، بیشتر قبائل نے اپنی پناہ میں لینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ بڑے سنگین دور سے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو گزرنا پڑ رہا تھا۔ انہی حالت میں ایک وقت وہ بھی آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور اس کے گرد کے لوگوں سے مایوس ہو کر طائف کا سفر کیا، لیکن طائف میں جو واقعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے جس طرح ستایا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں تکلیف پہنچائی گئی، اس کا ذکر یہاں طولانی کا باعث ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
इंतहाई बेदर्दी का मामला आले ताइफ ने किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़ये से टूट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई मायूसी हुई ताइफ के लोगों के रवैये से, और इन्हीं वाक़यात के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए वो मामला किया जिसको वाक़या मेराज से हम याद करते हैं। मेराज उरूज से बना है। मेराज के माने आते हैं जीना के, सीढ़ी के, उस आले के जिसके जरिए से लोग बुलंदी की तरफ जाते हैं। तो गोया मेराज के माने हैं जरिया उरूज के, तरक्की के जरिए के, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नवाजिश से नवाजा, जिस बख्शिश से नवाजा, उसको मेराज, वाक़या मेराज के तौर पर हम याद करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशहूर अक़वाल के मुताबिक सन 12 नबवी 27 रजब को अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज पर बुलाया, और मेराज का ये वाक़या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात में से एक अहम मौजिज़ा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रात के एक हिस्से में बेदारी के आलम में, नींद और ख्वाब में नहीं, बेदारी के आलम में, जागने की हालत में इस सफर पर मदऊ किया। हजरत जिब्रील बुराक लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पास तशरीफ लाए, और सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से फिलिस्तीन का सफर कराया गया, जिसका जिक्र कुरान करीम में भी है। और अभी गुफ्तगू की इब्तिदा में मैंने उस आयत करीमा की तिलावत भी की थी। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, के पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे, अपने अब्द हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का सफर कराया रात के एक हिस्से में। तो एक रात के एक हिस्से में, एक रात के एक छोटे से हिस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई तेज रफ्तार सवारी के साथ सफर कराया गया, मक्का से फिलिस्तीन तक का। और इस सफर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में जो चीजें हैं उनका मुशाहदा किया। और जब आपको मस्जिद अक़सा ले जाया गया तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया किराम की इमामत फरमाई, उनको नमाज पढ़ाया। ये अलामती तौर पर इस बात का गोया ऐलान था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं। आपको तमाम अंबिया की सियादत और क़यादत अता की गई है। हजरत आदम
علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے تمام انبیاء کی سیادت، تمام انبیاء کی قیادت، تمام انبیاء کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی۔ اور یہ واقعہ، نماز پڑھانے کا یہ واقعہ گویا اس پورے معاملے کا ایک علامتی اعلان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر کرایا گیا مکے سے فلسطین تک کا، اس کو لوگ اسرا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر عالم بالا تک کا جو سفر کرایا گیا، آسمانوں کا جو سیر کرایا گیا، اور متعدد آسمانوں میں انبیاء اکرام سے جو آپ کی ملاقاتیں ہوئی، آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے جس نظم و انتظام کا آسمانوں میں مشاہدہ کیا، اور پھر وہ مقام بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا انتہائی قرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا، اور آپ کو رب کائنات کی بارگاہ میں وہ اعلیٰ ترین مقام عطا کیا گیا، جس کا ذکر اس پورے واقعے معراج میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس طرح ایک ایسے وقت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی پریشانیوں کا سامنا تھا، آپ بے سہارا تھے، مکہ کے لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، آپ کے ساتھ ہی ایذا رسانی کا معاملہ تھا، لوگ تکلیفوں کی انتہا کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل میں پناہ کے طلبگار تھے، لیکن کوئی آپ کی حمایت کر کے اہل مکہ کی، قریش مکہ کی مخالفت مول لینا نہیں چاہتا تھا، اور سارے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے سے رک رہے تھے۔ وہ لوگ بھی جن کو اس بات کا یقین تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، اور آپ کی نبوت میں، آپ کی رسالت میں ان کو کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن وہ اہل مکہ کے ڈر سے، اہل مکہ کی مخالفت کے ڈر سے، ان کی دشمنی کے ڈر سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے گریز کر رہے تھے۔ انتہائی قسم پرسی کا عالم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مایوسی کے عالم میں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی پر آپ کا نبی ہونے کے ناطے، آخری نبی ہونے کے ناطے، نبیوں کے سردار ہونے کے ناطے جو ایقان تھا، ظاہر ہے کہ اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دینے کا جو سامان کیا، اس کو واقعہ معراج کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ یہ علامتی طور پر، یہ واقعہ علامتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عروج، آپ کے ارتقاء اور اسلام کی ترقی، کامیابی، اور دنیا میں اسلام کی اشاعت، اسلام کی سربلندی کی ایک علامت کے طور پر پیش آیا۔ اور اس واقعے کے کچھ ہی ماہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے
ہجرت کا منصوبہ بنایا، اور جب قبیلہ اوس و خزرج کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کیا، انصار مدینہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں پناہ دینے کا اعلان کیا، حالانکہ ان کو اس بات کا احساس تھا، پورے طور پر احساس تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ اہل مکہ سے جنگ مول لینے کے مترادف ہے، یہ عرب سے جنگ مول لینے کے مترادف ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے، قربان جائیے انصار مدینہ پر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نصیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت، آپ کی میزبانی رکھی تھی، اور انہوں نے آگے بڑھ کر ان خطرات کو جاننے کے باوجود اس بات کا اعلان کیا کہ ہم آپ کی حمایت کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور جو آپ کا دشمن ہوگا وہ ہمارا بھی دشمن ہوگا، جو آپ کا دوست ہوگا وہ ہمارا بھی دوست ہوگا۔ اور اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا سفر کیا، وہ سفر جس کو اسلامی تاریخ میں ہجرت کے نام سے، ہجرت نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پھر اس ہجرت کے بعد اسلام کو جو عروج نصیب ہوا، جو ارتقاء نصیب ہوا، جو سربلندی نصیب ہوئی، اسلام کی جس طرح سے اشاعت ہوئی، اس سے دنیا واقف ہے۔ تو گویا واقعہ معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارتقاء کی، اسلام کی سربلندی کی علامت تھی، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی، اپنے پیارے نبی، اپنے آخری نبی کو عرش پر بلایا، آپ کو بتایا کہ اے نبی، آپ کو کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اسلام کو سربلندی نصیب ہو، اور پھر دنیا نے اپنے پیشانی کی آنکھوں سے اسلام کی سربلندی دیکھی، اسلام کی ترقی دیکھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب میں اسلام کی دعوت، اللہ کی توحید کی دعوت، اللہ کی توحید کا نغمہ لوگوں کو سنایا، اور پھر جب آپ کو موقع ملا تو آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو، حکمرانوں کو بتایا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی اس کائنات کا پروردگار ہے، اور اسی کی پرستش ہونی چاہیے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغامبر ہوں۔ آخری دین اور آخری مذہب ہونے کے ناطے تمہاری دین و دنیا کی سلامتی اسی میں ہے کہ تم ہمارے اس پیغام کو قبول کر لو۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دعوت کو لبیک کہا، اور اسلام کی بدولت، ایمان کی بدولت وہ لوگ کامیاب و کامران ہوئے، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا، رد کر دیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے بدتمیزی کا معاملہ کیا، ان حکمرانوں کی حکومتیں ختم ہوئی، ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس طرح اللہ کے دین کو اس زمین پر سربلندی نصیب ہوئی۔ دوستو، واقعہ معراج ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کے ماننے والوں کے لیے صبر کا ایک مرحلہ، امتحان کا ایک مرحلہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی بھی اللہ کی مدد نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جو چیزیں عطا کی گئیں، ان میں سے سب سے اہم چیز نماز تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا، اور اسی نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عرش پر بلایا، اور مسلمانوں کا معراج یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ نماز مسلمانوں کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، جس طرح معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے اپنے قرب کا اعلیٰ ترین مقام عطا کیا، اسی طرح وہیں اس بات کا انتظام کیا گیا کہ آپ کی امتیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی سے جب قرب حاصل کرنا ہو، جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی فریاد سنانی ہو، اپنے سوالات سنانے ہو، مانگنا ہو، طلب کرنا ہو، مدد چاہنی ہو، تو انہیں بھی نماز کا سہارا لینا چاہیے۔ قرآن کریم میں کہا گیا اسی نماز کے بارے میں جو معراج کا تحفہ ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ طلب مدد کا ایک خدائی نسخہ عطا کیا گیا کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی مدد طلب کرو۔ تو بہرحال میرے دوستو، نبی کی تسلی کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ معراج کا انتظام فرمایا، اور اسی رب کائنات نے ہماری تسلی کے لیے نماز کے فریضوں کو ہم پر عائد کیا ہے کہ اے خدا کے بندو، جب تم ساری دنیا سے مایوس ہو جاؤ، جب تم کو یوں لگنے لگے کہ تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے، تو اس وقت بھی ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آؤ مجھ سے مانگو، میرا قرب حاصل کرو، مجھ سے سوال کرو۔ اگر تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے تو ہمارے یہاں جوڑنے کا سامان موجود ہے۔ اگر تم ٹھکرائے گئے ہو تو ہم تم کو اپنانے کے لیے تیار ہے۔ واقعہ معراج ایک اہم واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک حیرت انگیز معجزہ ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تیز رفتار سواری کے ساتھ مکہ سے فلسطین
اور پھر وہاں سے عالم بالا کا سیر کرایا گیا۔ آج کے دور میں جبکہ دنیا میں تیز ترین سواریاں موجود ہے، اس سفر کو سوچنا، اس کا تصور کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہو سکتا، لیکن جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تھا، جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے تھے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت پر یقین تھا، انہوں نے اس وقت بھی جبکہ دنیا اس طرح کے تیز ترین سواریوں سے واقف نہیں تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا اقرار کیا، اس کو سچ جانا، اس کی تصدیق کی، اور وہ صدیق کہلائے، الصدیق الاکبر، جن کو اہل مکہ نے واقعہ معراج کے بعد کہا کہ ابو بکر دیکھو تمہارا دوست، تمہارا ساتھی، تمہارے محمد کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں ان کو مکہ سے فلسطین کا سفر کرایا گیا اور انہوں نے آسمانوں کی سیر کی، اللہ تبارک و تعالی کا قرب ان کو نصیب ہوا۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ ارے اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو یقیناً سچ کہتے ہیں، میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب چیزوں پر یقین رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ان کے پاس پیغام آتا ہے، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لے کر آتے ہیں، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں۔ تو اگر ہمارے دو ساتھی، اگر ہمارے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو یقیناً پیش آیا ہوگا، یقیناً پیش آیا ہے، اور دربار نبوت سے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب آتا ہوا، یہی وہ تصدیق کرنے والے تھے جنہوں نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں تو یقیناً آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ واقعہ معراج ایک طرح کا امتحان بھی تھا، بہت سو کے ایمان کی آزمائش ہوئی کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو تو آپ کے اس معجزے پر بھی تم کو ایمان ہونا چاہیے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے دور میں جبکہ تیز تر سواریوں کا تصور بھی اس دنیا میں نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے براق اور رفرف جیسے تیز سواریوں کے ذریعے معراج پر بلایا۔ واقعہ معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان تھا، اور اس واقعے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ عطا ہوا، نماز کا تحفہ، وہ مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ دوستو، اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رضا عطا کرے، ہمارے ایمان و عمل کو قبولیت کی سند عطا کرے، اور ہمیں سرخ روئی، کامیابی، عروج، ارتقاء اور سربلندی سے سرسار کرے، سرفراز کرے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔